اور حضرت جو یہ اور وہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، میں نہیں کہتا کہ کام نہیں ہوتا، ہوتے ہیں کام، بڑی برکتیں ہیں جی اللہ کے نام کی، لیکن حضرت جی جو یہ اور وہ سے نکل کے صرف اس کا نام اس کے لیے لے گا تو آپ کے خیال میں اس کو وہ کچھ بھی نہیں دے گا؟ اس کے لیے بھی بڑا کچھ ہے حضرت، اور اس بڑے کچھ میں سب سے پہلی جو نعمت ملے گی نا وہ ہے بے نیازی حضرت جی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے پلوانہ کا دولت نہیں رہی ان کو، بے نیازی کی دولت، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت۔ یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، اور پتر چلو بات آ گئی، میں آپ سے گزارش کروں گا چلو ایتھے تے جویں دے ہیں او کم از کم اوتھے جا کے یودے ہو جایا کرو، اسی اوتھے جا کے بھی نہیں ہوتے کر طواف رہے ہیں اور موبائل پہ جناب واٹس ایپ پہ کسی کو کال ملائی ہوئی ہے، یا خدا دا خوف کھا وہ تو ایتھے آ کے بھی نہیں ہوتا ہویا، تو ایتھے آ کے بھی ہوتا نہیں، کیسے بد نصیب لوگ ہیں، آرام بند آیا 2.5 لاکھ روپیہ دے کے آئے، اینا نہیں دے کے آئے یار، کم از کم اوتھے ہی ہوتا ہو جائے یار، کدی امی نو کال، کدی بڈھی نو کال، کدی سالے نو کال، کدی سالی نو کال، خدا دا نام کتے تے پتھرو دے ہو جو جا کے یار، آرام 2 کپڑے تو سب چھڑ بیٹھا ہے، ان سلے 2 کپڑے تو تن تے پائے نے، ایک ہی کیتا ہی کال، پھر کسی نو ملا لئی ہے، انہوں ملائی نہیں جنہوں ملانی سی، جنہوں ملانی سی انہوں ملائی کوئی نہیں، پھر کسی نو کال ملائی ہے، صحیح چ بھی کسی نو کال، پہلے چکر چ بھی کسی نو کال، دوجے چکر چ بھی کتے تے یار ہو دے ہو جو جا کے، میں کیمرے لگے ہیں، حاجی جا رہے ہیں چلے گئے، میری گزارش ہے پتر خدا دا واسطہ ہے موبائل تو بغیر حاجت عمرہ کریا کرو یار، چھوڑ دو اس کو یار، ٹھیک ہے یادگیریاں، لیکن بھئی یادگیری ہے کیا ہر جگہ یار پتر اتھے جا کے تے دے ہو یار، اتھے جا کے بھی تسی ہو دے کوئی نہیں ہے، بڑی احتیاط کرو۔ تو لکھا ہے حضرت سالم طواف بیت اللہ میں مشغول تھے تو منصور بادشاہ تھا وقت کا جی، وہ آیا، اس کے پروٹوکول میں طواف رکوا دیا گیا، اب حضرت سالم نے نہیں روکا کیونکہ بے نیازی کی دولت تھی نا ان کے پاس، اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا کہ یار یہ سب نے طواف روک دیا، یہ مولوی کون ہوتا ہے میرے لیے طواف نہ روکے، تو لکھا ہے کہ بڑے غصے سے آپ کے قریب آیا، لیکن جب قریب آیا تو حضرت کا روب پڑا اور ساری ہوا نکل گئی، کیونکہ حضرت صاحب بڑا روب ہوتا ہے علم کا بھی اور پھر عمل کا بھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مولانا حضرات آئے اور آخر کی حضور جڑیاں کتاباں سی پڑھیاں نے تسی بھی وہی پڑھیاں نے، لیکن جڑا روب لوگوں دے دلوں سے تاڈا ہے ساڈا نہیں، فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں عمل ایک جیسا نہیں ہے، علم کا بھی اور پھر اس لیے میں کہتا ہوں حضرت ہم اس میں فائل والے عالم تو بن گئے ہیں لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والے نہیں بن سکے، گرامر شرامر والا نہیں ہے، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ اس میں سے ہم نے کوئی، اس لیے پھر اب رو بھائی صدر کی کیا جرت ہے حضرت، صدر کی کیا جرت ہے حضرت نائب رسول کے آگے بول جائے، لیکن وہ نائب رسول بنے تو صحیح نہ، صدر کی ہوں حضرت، یہ اسی لیے ہم پہ مسلط ہے حضرت، بس ہم میں بھی بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اور اللہ ہمیں اپنی غلطیاں کوتاہیاں سدھارنے کی توفیق دے دے۔ جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں جس کو علم نہیں اس کے لیے ایک بار ہلاکت ہے، اور جس کو علم ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہا اس کے لیے 7 بار ہلاکت ہے، اس کے لیے 7 بار۔ جناب سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں مکہ معظمہ میں حاضر تھا اور میں کہیں جا رہا تھا تو ایک پتھر کے قریب سے گزرا تو پتھر پہ لکھا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو، تو آپ فرماتے جب میں نے اس پتھر کو پلٹا نا تو اس پتھر کے نیچے لکھا تھا کہ جس کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل کرتا نہیں، اور پھر جس کا علم نہیں رکھتا اس کی جستجو میں کیوں نکلتا ہے۔ پتر یہ سٹیج سے لے کر میں علماء کی بات نہیں کر رہا، سامنے بیٹھے جتنے بندے ہو،
پتر سب کے پاس جتنا جتنا علم ہے اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے. وجہ صرف یہ ہے کہ چسکے ہیں پتر عمل. اسی لیے تو داتا صاحب نے کشف المحجوب کی بالکل ابتدا میں لکھا ہے، فرمایا سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ. یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتا حضرت کہ محبوب پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے؟ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. کس کو نہیں پتا؟ وہ آخر والے بندے تک کو پتا ہے. اور کون نہیں دے رہا حضرت؟ سارے دے رہے ہیں. دکاندار دے رہا ہے، گاہک دے رہا ہے، دونوں نہیں باز آ رہے. دکاندار بھی کہہ رہا ہے اللہ دی قسمیں اینے دی خریدی ہے تو میں اینے دی بیچنی، وہ بھی نہیں باز آ رہا. دکاندار بھی نہیں آگے، جو لینے گیا وہ بھی نہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. وہ بھی کہتا ہے میں پچھوں اینے دی چھڑ کے آیا تو وہ بھی مہنگی دین رہے. کون باز آ رہا ہے؟ کوئی باز نہیں آ رہا. دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے، گاہک بھی جھوٹ، وہ بھی کہتا ہے پیچھے میں اینے دی چھڑ کے آیا. کون نہیں؟ میں تو کہتا ہوں سب کسی تقریر دی کوئی لوڑ نہیں ہے. صرف انہاں نوں اینا آکھو یار جو میرے تے بھی میں بھی عمل کراں، جو تہاڈے کولے تسی بھی عمل کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. گل مکاؤ. جو ہے وہ کر ہی کوئی نہیں رہا. وہ ہے عمل، وہ ہے عمل، وہ ہے عمل، وہ ہے عمل. میں تو صحیح بات ہے، اب میرا واقعی یہ دل کرتا ہے بھئی کتنی بار آپ کو کوئی آ کے کہے نماز پڑھو، کتنی بار کوئی آپ کو کوئی حلال کھاؤ. سب پتہ ہے لیکن چسکے لگ رہے ہیں. وہ ہمیں بڑے لوگ ماشاءاللہ جی میں تہاڈی کوئی تقریر نہیں چھڈی. میں بھی ایک کہنا لبن دے تیرے جو میری ایک تقریر بھی نہیں ڈائی. وہ سندا ہی ہو تانوں ادھر چسکے لاندے سن کے. ہاں صاحب میں نے آپ کی ایک تقریر نہیں چھوڑی ہے. میں یار تیرے جی تو میری ایک تقریر بھی نہیں لبن ڈائی. سرو تو ننگا، منہ تو منے ہے، متھا دسدا پیا، نماز بھی تو کوئی نہیں پڑھتا ہے. بس سنو پتر سے اللہ کا واسطہ عمل کرو یار. زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی پتا. یہ اللہ ہمیں عمل والا بنائے بیٹا، اللہ ہمیں تقوی والا بنائے. جو ہماری غلطیاں ہیں اللہ ہمیں سدھارنے کی توفیق دے. جو آپ کی ہیں اللہ غلطیاں. اب دیکھو نا پتر، آپ جب شادی پہ جاتے ہو ماشاءاللہ فیصل آباد بھی میرے سیالکوٹ کی طرح سنتی شہر ہے، ہر بندہ تقریباً اچھا ہی کھاتا ہے، رحمت ہے اللہ کی. فیصل آباد، سیالکوٹ، سنتی شہر، انڈسٹری ادھر بھی ہے، انڈسٹری ادھر بھی ہے. ماڑے سے ماڑا بندہ بھی 25-30 ہزار تقریباً مہینے کا کماتا ہے ادھر. اچھا میں نوجوانوں سے سوال کرنے لگا، تو جب شادی کا کارڈ آتا ہے تو اس پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نہا کے آنا؟ آپ نہائے بغیر چلے جاؤ، کو نکالے گا تو نہیں؟ وہی ایسی بات. نئے کپڑے پہن کے آنا، شیو کرا کے آنا، کٹنگ کروا کے آنا، کریم لگا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، نئے جوتے پہن کے آنا، نہیں ہے تو پرانے پالش کر کے آنا. کچھ بھی نہیں لکھا تھا. لیکن پتر سب کچھ کر کے جاتے نہ لکھا ہونے کے باوجود. لیکن ادھر کتابوں میں لکھا ہے جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ میں جانا ادب یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے آنا. اور اس میں پتر آپ کا قصور نہیں ہے جو آپ ننگے سر آئے، یہ اسٹیج والوں کا قصور. حضرت صاحب اسی موڑیا نہیں، یہ گل تو اتنے تک آئی. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ بالکل بری ہو. یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے آپ کو منع ہی نہیں کیا. کوئی بات تب پرائم منسٹر آف پاکستان. بس پترا تینوں کی سجی اللہ دے بندے، بس جی پتر اب نہ آئے کوئی بھی، اللہ خیر کرے. پرائم منسٹر آف پاکستان چھوٹی سیٹ ہے، اس نے کرتارپور کھولا، کرتارپور بنا کے دیا. اچھا غلط میں اس پہ نہیں، سارا کچھ اس نے کیا نا. اس کے لیے پھر حضرت جی اگر وہ کرتارپور گیا تو کچھ ریلیف ہونا چاہیے تھا نا اس کے لیے. سکھ اس کو تھوڑی سی ڈھیل دیتے کہ بھائی کھولیا سانو A to Z بنا کے دیتا. لیکن انہوں نے کہا ساڈے بابے دی جگہ آنڈے ہیں، پاویں کھولیا ہی، پاویں بنا کے دیتا ہی، پاویں سارا کچھ کیتا ہے، ننگے سر تینوں نہیں بینڈ دینا، اگلے نو دے سر تے رومال بنے. یہ آپ کا قصور نہیں ہے. آپ اگر اتنے لوگ ننگے سر بیٹھے ہو یہ سٹیج کا قصور ہے. اسی موڑیا نہیں، اسی موڑیا. وہ حضرت جی بعض نا لوگوں کو عادت ہوتی ہے تاروں کو چھیڑنے کی، اور بعض دفعہ چھیڑتے چھیڑتے نا بڑی تاڑ کو ہاتھ لگ جاتا ہے. میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. میں وہ ایک شاہ صاحب ہے تو میں ان کو کہہ بیٹھا کہ حضرت کو نصیحت فرماؤ. وہ کو واقعی شاہ سی حضرت، ٹھیک ہے واقعی شاہ سی حضرت، واقعی وہ خون رسول سی حضرت. وہ نے میری جان ہی کٹ چڑی پڑ کے.
مجھے حضرت صاحب فرمانے لگے مولانا جب بھی تقریر کرنے جائیں تو اس بات کا خیال رکھ کے تقریر کیجئے گا کہ بعد میں یا جس وقت چاہیں مصطفیٰ کریم بھی آپ کی یہ تقریر سنیں گے. دھیان رکھ کے بولی کہ امت نو کی دے کے اگر یہ حضرت صاحب ننگے سر بیٹھے ہیں یہ ان کا قصور نہیں, یہ سٹیج کا قصور. اسی موڑے ہی انہوں موڑاں گے تو سانو پرچیاں نہیں دین گے. اپنی پرچیاں لی حضرت اسی امت کتنے کرتارپور کھولا اے ٹو زی اپنے پیسوں سے ساڑھے پیسے نہ بنے تارا بنا اتر ریلیف بنتا ہی نا کہ سیکھو دی کو تھوڑی جی یا کر جاندے یار چلو رہن دیو نا 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 ساڑھے بابے دی جگہ ہے ادا ادب کر اگلے نو دے سر تے چٹا کپڑا بنے سی ادھر ذرا امت کو دیکھو حضرت محفل میلاد مصطفیٰ پہ آئی ہے حضرت کس انداز سے برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. یہ پتر تاڑا نہیں قصور, یہ میرا قصور ہے جنہیں نہیں موڑیا تھا, جنہیں نہیں دسیا تھا, جنہیں نہیں آگیا. اس لیے پتر عمل دی طرح. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا تو نہ کرو ایسا اپنے سونے پاک نبی دا طریقہ. پھر میں حضرت جی صحیح بات ہے بڑی باتیں ہیں دل میں نہیں کرتا حضرت. کیونکہ دوسرے پھر اپنے پیجوں پہ لگا لیتے ہیں. دیکھو جی سنی مولوی کیا کہہ رہا ہے حضرت, دیکھو جی مسلمان کیا کہہ رہا ہے. چپ کر رہا ہوں پتر, ہم نے ادھر اتار دیا سارا کچھ, یہ بھی گئی لیکن پتر انہوں نے اپنے بابے گرو نانک نے لینی کو وفا کی تھی. انہوں نے فلم چ بھی پگ لائی نہیں, بنان فلم ڈائے لیکن پگ لائی ساڑھے بابے دی پگ. لیکن امت دیکھ لو. میں پھر پتر جیسے میں کہتا ہوں ہمارا کام ہے چوٹ کرنا, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات.